मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। और मेरे भाई, जो लोग भी इस्लाम कबूल कर चुके हैं, कलमा पढ़ चुके हैं, अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मुझे मानते हो तो खाली पीली का दावा मैं कबूल नहीं करूंगा। तुम्हें पूरी जिंदगी 5 टाइम मस्जिद में जमात से नमाज पढ़नी है। नमाज छोड़ देना इस्लाम में शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह है। सहाबा के दौर में ये पता प्रैक्टिकली जब देखना होता था ना कि मुस्लिम है या गैर मुस्लिम, तो कपड़ों से नहीं पता चलता था, कपड़े सबके एक जैसे होते थे। कल्चर था अरब का, जो भी जुब्बा पहनना या जो भी, कपड़ों से नहीं पता चलता, दाढ़ी से भी नहीं पता चलता था, क्योंकि दाढ़ियां, बोल लो क्या हो गया, सब रखते थे। पता चलता था नमाज से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुख्तलिफ कबीलों को दावत दी ना इस्लाम की, तो कुछ ने मान लिया, कुछ ने जंग के लिए तैयार हो गए। तो आप जब इस्लाम फैलना शुरू हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लश्कर लेके जाते तो किसी इलाके के करीब रात को पड़ाव डालते, और आप देखते सुबह फजर की अजान की आवाज़ और लोग नमाज की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर नज़र आ रहे हैं इसका मतलब ये इस्लाम कबूल कर चुके हैं, नज़र नहीं आ रहे तो हमला करते थे उनके ऊपर, इसका मतलब इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। और वहाँ ऐसा नहीं है कि आपने हमला किया और लोगों ने कहा कि जी एक्चुअली हम मुसलमान तो हो गए हैं, लेकिन क्या करें, वो आँख नहीं खुलती मुअज्जिन की, इसलिए अजान भी रह गई और वो पब्लिक जो थी वो सो रही थी तो नमाज भी रह गई। ना 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 भाई, नमाज पढ़ रहे हो तो मुस्लिम हो, नहीं पढ़ रहे तो हम तुम्हारे दिल में झांक के बोलो, नहीं हमें क्या पता तुम्हारे दिल का। आज जनाब इतना पक्का बातें ऐसी कर रहा होगा जैसे इससे बड़ा कोई अफलातून दुनिया में है ही नहीं। नमाज के वक्त में मस्जिद से क्या होगा, शार्ट। ख़वातीन के लिए घरों में नमाज का हुक्म है। जो परहेजगार औरतें नमाजी हैं उनकी भी सफ़र में नमाजें ज़ाया हो जाती हैं, शॉपिंग के दौरान उनकी नमाजें ज़ाया हो जाती हैं, बीमारी में उनकी नमाजें ज़ाया हो जाती हैं। एक्चुअली मुझे एमरजेंसी थी, मुझे फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचना था, बच्चे का मसला था एक्चुअली, इसलिए नमाज क्या हो गई, बोलो, क़ज़ा हो गई। मैं कहाँ पढ़ती भाई? आपको ये पूरी ज़मीन जुइलत लियल अर्दु कुल्लुहा मस्जिदा, नबी ने फरमाया अल्लाह ने पूरी ज़मीन मेरे लिए सरदागाह बना दी है। ये इस उम्मत की फजीलत है। पिछली उम्मतों में इबादत गाह में ही नमाज होती थी, मस्जिद के अंदर, चर्च के अंदर ही होती थी, चर्च के बाहर नहीं। इस उम्मत की ये फजीलत है, जहां नमाज का टाइम हो क़ज़ा नहीं होने देना। क़ज़ा हो रही है वहीं मुसल्ला बिछाओ, मुसल्ला नहीं है रोड पे पढ़ लो, ये तो मुसल्ला भी हमने ऐसे ही लगा दिया साथ में, मिट्टी में पढ़ो, रोड पे पढ़ो, सड़क पे पढ़ो। वहमी लोग तो वहां देखते रहेंगे कुत्ता तो नहीं चाट के गया है यहाँ पे। ऐसे तो हो सकता है कुत्ता आपकी जायनमाज को चुपके से चाट के चला गया हो। जब तक यकीन ना हो किसी जगह के नापाक होने का, तो शरीयत कहती है उस वक्त तक इसको पाक ही समझा जाएगा, जब तक अपनी आंखों से ना देखो। हजरत उमर के दौर में सफर में लोग थे, एक तालाब आया, उससे वुजू करने लगे, तो वहां जाके किसी ने तहकीक शुरू की, भाई इस तालाब में किसी कुत्ते ने मुंह तो नहीं डाला। हजरत उमर को गुस्सा आया, फरमाया अब हिमू मा अब हम अल्लाह, हमने तो नहीं देखा ना किसी कुत्ते को मुंह डालते हुए। तो जिस चीज को अल्लाह ने छुपा दिया उसको क्या करो, छुपा दो उसको, जब तक हमने नहीं देखा हम पाक समझेंगे। अब पता चला, आपने तहकीक शुरू कर दी, कुत्ते ने मुंह डाला, किसी ने आगे हाँ जी कुत्ते ने मुंह डाला है, अब आपको लो भी कुत्ते ने मुंह डाल दिया, अब दूसरा तालाब तलाश करो बैठ के। तो कभी भी सफर में अपने साथ किसी वहमी को मत रखो, टेंशन देता है वो। अब कुत्ते ने मुंह डाला, दूसरा तालाब तलाश करो ना। तयम्मुम ऐसे थोड़ी जायज़ है, तयम्मुम तो जब जायज़ है जब पानी की पूरी कोशिश कर ली आपने, कहीं भी नहीं मिल रहा, फिर तयम्मुम जायज़ होता है। अब बैठो। अरे तुमर ने कहा भाई हमें क्या पता, बस अल्लाह ने छुपा दी एक चीज़ को, क्या रखो, छुपा के रखो, वुजू करो और निकलो आगे से। मैं होता वहाँ पे तो मैं कहता कि भाई नहीं, मैं ये वहाँ ये नहीं कहता, यहाँ होता तो कहता पतली गली से निकलो, ठीक है ना। तो इसलिए औरत हो मर्द हो, जहाँ नमाज का टाइम हो वहाँ नमाज पढ़नी पड़ेगी। एक बात सोच लिया करें, अगर किसी उज़र की वजह से नमाज क़ज़ा करने की इजाज़त होती तो मैदान जंग में जब दुश्मन की तरफ से तीर तलवार चल रहे होते उस वक्त अल्लाह इजाज़त दे देता। वहाँ जब अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी तो अब कहीं भी इजाज़त नहीं है। लोग कह सकते हैं जी ग़ज़वा खंदक में तो नबी की 4 नमाजें क़ज़ा हुई जंग के दौरान। भाई उस वक्त अल्लाह ने ये आयतें नाजिल नहीं की थी कि जंग में नमाज छोड़ने की इजाज़त नहीं है, इसलिए नबी की क़ज़ा हो गई कि आपको पता नहीं था कि मैं कैसे पढ़ूँ, तीर चल रहे तो हम तो शहीद हो जाएंगे ना। भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जानते थे कि नमाज होती है क़िबले की तरफ रुख करके, फ़र्ज़ नमाज क़िबले की तरफ रुख करना है, बाजमात है, सफ़ें बनेंगी,
امام قرات کرے گا, مقتدی سنیں گے اور 4 رکعتیں پڑھیں گے, اس طرح سے نماز ہوگی. اب اس طرح سے پڑھ نہیں پا رہے کیونکہ جان کا خطرہ ہے, تیر آ رہے ہیں, تو آپ نے نماز چھوڑ دی. بھائی جان بچانا پہلے کیا ہے, فرض ہے. لیکن بعد میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں کہ بھئی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے, جان بھی بچانا ہے اور نماز بھی پڑھنی ہے. یا اللہ کیسے پڑھیں نماز, ہم کیسے پڑھیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا, پراپر طریقے سے پڑھو جیسے جماعت سے پڑھتے ہو. خطرہ ہے کہ بھئی ایک ہی بم آ کے گرے گا, سارے نمازی شہید ہو جائیں گے, یا آگے دشمن پہ کون ہوگا, تو صلاۃ الخوف کا حکم دے دیا کہ بھئی امام 1 رکعت پڑھائے اور 1 رکعت جو ہے نا لوگ آگے دشمن کے سامنے کھڑے رہیں. امام جب سلام پھیرے تو یہ آگے دشمن کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور وہ لوگ آ کے 1 رکعت یہاں امام کے پیچھے پڑھ لیں. تو ان کی چلنے پھرنے سے نماز نہیں ٹوٹے گی, نماز کے اندر ہی ٹریولنگ ہو رہی ہے نا, لیکن نماز نہیں ٹوٹے گی. تو اس طرح سے نماز ہو جائے گی. اللہ نے کہا میدان جنگ میں اس طرح سے اجازت ہے. اے اللہ بعض دفعہ اتنا بھی نہیں ہو سکتا, ہم اتنے تھوڑے ہیں کہ آدھے لوگ دشمن کے سامنے ٹھہرے اور آدھے پیچھے جماعت سے نماز پڑھیں گے تو ہم کمزور پڑ جائیں گے. تو اللہ نے کہا فریجالن او رکبانا, کوئی بات نہیں, گھوڑے پہ سوار ہو کے پڑھ لو. پھر کس طرح پڑھو, گھوڑے پہ. یہ بھی نہیں ہو سکتا, پیدل پڑھ لو, اشاروں سے پڑھ لو. اے اللہ اتنی ٹینشن کیوں, تو دے کیوں رہا ہے, یہ کیوں نہیں کہہ رہا کہ چھوڑ دو. کیا ہو گیا بھائی بتاؤ, یہ شاپنگ سینٹر میں اتنی ٹینشن ہوتی ہے جتنی میدان جنگ میں ہو رہی ہے کہ اللہ کہہ رہے جان تو پہلے ہی بچانی ہے. ایسا نہ ہو کہ جان دے دیں اور نماز نہ چھوڑیں, وہ تو غلط ہو جائے گا, پہلے جان بچانی ہے نا. لیکن اللہ ہمیں ایڈجسٹ کر رہے ہیں نا کہ بھائی ایسے طریقے سے پڑھو کہ جان بھی بچے اور نماز بھی ہو جائے. تو اس کے لیے آسان کرتے جا رہے ہیں. بھائی آدھے امام کے پیچھے, آدھے دشمن کے سامنے. یہ نہیں ہو سکتا, کوئی بات نہیں, سواری پہ بیٹھ کے پڑھ لو. یہ نہیں ہو سکتا, چلتے ہوئے پڑھ لو. چلتے ہوئے کیسے پڑھی جائے گی ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن پڑھ لو. یہ نہیں ہو سکتا, یہ تو ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, چند منٹ کے لیے. بالفرض اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا پھر معاف ہے. اصل مسئلہ یہی ہے کہ جان کو بچانا کیا ہے پہلے ضروری, اپنا بھی اور اپنی قوم کی جان کو بھی بچانا. بعض دفعہ یہ ہے کہ آپ نے میدان جنگ میں نماز پڑھی, آپ تو بچ گئے, لیکن اتنا بڑا بم پیچھے مار دیا نا دشمن نے کہ پیچھے پوری قوم ہی تباہ ہو گئی. تو اے اللہ اتنی ٹینشن تو کیوں دے رہا ہے ہمیں, ہم رات کو اکٹھی ساری نمازیں پڑھ لیں گے نا. یہ میدان جنگ ہمیشہ تھوڑی لگا رہے گا. ابھی ہم ظہر قضا کر دیتے ہیں, عصر کے ٹائم پہ پڑھ لیں گے, عصر قضا کر لیتے ہیں مغرب کے ٹائم پہ, مغرب قضا کر لیتے ہیں عشاء کے ٹائم پہ. اللہ کہتے ہیں نا 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 نا, مجھے پتا تھا کہ رات کو 5 نمازیں تم قضا پڑھ سکتے ہو, ابھی تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے, لیکن میں اتنی ٹینشن تمہیں اس لیے دے رہا ہوں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے, اخپل طریقے سے فرض نہیں ہے کہ جس کا جب موڈ ہوا اٹھ کے نماز پڑھ لی اس نے. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یار ابھی ٹینشن ہے, ابھی کہاں پڑھیں, ایکچولی یہ وہ ہم ایسا ہے کہ قضا پڑھ لیں گے بعد میں. میں جب کرکٹ کھیلتا تھا نا بچپن میں, تو اب میں وکٹ کیپر تھا, بعض دفعہ وکٹ کیپر بنتا اور بعض دفعہ جو ہے وہ کہیں اور فیلڈنگ پہ کھڑا. جب وکٹ کیپر ہوتا اس وقت ٹینشن ہوتی ہے, اب نماز کا ٹائم ہو جاتا, میں کہتا ٹاٹا میں کہاں جا رہا ہوں. اب ہمارا کیپٹن اور وہ ہماری ساری ٹیم متاثر ہوتی ہے, بھائی تم نماز کے لیے جا رہے ہو تو یہ وکٹ کیپر ہی شارٹ ہو جائے تو میں کہا بھائی کسی دوسرے کو لگا لو. تو مجھے وہ یاد ہے, وہ کیپٹن صاحب ہمارے کہتے تھے قضا پڑھ لینا نا. کیا پڑھ لینا, قضا پڑھ لینا. تو ہم نے چونکہ تبلیغ میں تھوڑا اٹھنا بیٹھنا تھا, تبلیغ والوں سے سنا ہوا تھا کہ نماز جنگ میں بھی معاف نہیں ہے, تو کرکٹ میں کہاں سے معاف ہو گئی بھائی, کرکٹ میں کہاں سے معاف. تو مجھے وہ یاد ہے, بڑی آزمائش ہوتی تھی, شاید 1-2 نیکی اللہ نے کروا لی جو آج ممبر پہ بیٹھا ہوں, ورنہ ہمارے اعمال تو ہمیں پتہ ہے نا, وہ اللہ ستاری کا معاملہ کرتا ہے. 2-4 اچھے کام بعض دفعہ زندگی میں ایسے ہو جاتے ہیں کہ اس کی برکت سے شاید اللہ تعالیٰ کچھ کام لے لیتا ہے. تو مجھے بڑا وہ مسئلہ ہوتا تھا, پوری ٹیم ایک طرف ہو جاتی تھی, بھائی کیا بھائی یہ میچ کھیلو یا نماز پڑھو یار, ایک کام کرو. وہ مجھے کہتے تھے یہ ملا پن اور کرکٹ ایک ساتھ نہیں چل سکتا. تو مجھے یاد ہے عصر میں سب سے بڑا مسئلہ ہوتا تھا نا, عصر میں. مغرب میں تو میچ ویسے ہی ختم ہو جاتا تھا, تو ہم جا رہے ہوتے تھے, ہم کہتے تھے بھائی ایسے ہی رہیں گے ہم, پھر ہم آ جاتے تھے. وہ انہوں نے پھر مجھے برداشت کر لیا, پھر انہوں نے مجھے رکھ لیا تھا دعا کرانے کے لیے. جب ٹیم ہار رہی ہوتی تھی نا, ہماری جب میٹنگز ہوتی تھیں اکثر ہم ہار رہے ہوتے تھے الحمدللہ, اللہ کا بڑا, کیونکہ وجہ ہماری یہ نہیں تھی کہ ہم نالائق
پلیئر تھے. وجہ یہ تھی کہ ہم چھوٹے کم عمر بہت تھے. ہمارا جو مقابلہ, ہم 17 سال کے, 16 سال کے, 15 سال کے لونڈے لپاڑے, اور ہمارا مقابلہ ہوتا تھا 35 سال کے کھلاڑیوں سے. تو ظاہر ہے پٹنا ہم نہیں تھا, وہ پرانے کھیڑو نا, نیو وائٹ, ابھی تک یاد ہے مجھے, وہ ہماری ایک مقابلے میں ٹیم آتی تھی. تو ہم تھے چھوٹے. ہماری ٹیم میں 4-5 بزرگ تھے جو ہم کو لیڈ کر رہے تھے. تو پھر انہوں نے جب دیکھا کہ یہ بڑا نمازی پرہیزگار سا ہے, ٹوپی پہن کے نماز پڑھنے جا رہا ہوتا ہے, واپس آ کے ٹوپی جیب میں رکھی اور فیلڈنگ شروع کر دی. اب میں جاتا بھی اوپنر تھا, اوپنر جاتا تھا اور لپیٹ کے نا 5-6 چوکے چھکے لگ گئے تو پورا رخ ہو گیا, آؤٹ ہو گئے تو باہر ہو گئے. تو اوپنر. تو اب کیا ہوا کہ پھر انہوں نے کیا کیا کہ پھر جو ہماری میٹنگس ہوتی تھی نا, جو منتھلی میٹنگس کے, ٹیم ہار کیوں رہی ہے, زیادہ تر تو اسی پہ ہوتی تھی, اس پہ نہیں ہوتی تھی جو ہم اتنی اچھی پروگریس ہم نے کی ہے تو اب مزید اگلے میچ میں اور اچھا کیسے بھی, کہ اتنی ہارے کیوں ہم. اس کا اصل جواب یہ تھا تمہارا جو مقابلہ ہو رہا ہے بھائی وہ پرانے کھیڑو ہیں, ہمیں بھی ٹائم لگے گا, 10-15 سال لگیں گے وہاں تک پہنچنے میں. اصل تو یہ تھا. تو اب کیا ہے کہ جب بیٹھتے تو چائے بسکٹ کا دور چلتا, پھر آخر میں دعا میں کراتا تھا, اے اللہ ہماری اس ٹیم کو انسان کا بچہ بنا دے, جتوا دے کسی طریقے سے. تو یہ پھر مجھ سے دعا کرواتے تھے. یہ پھر شکر ہے دم درود نہیں شروع کروائے انہوں نے. تو اچھا, دوسرا کام میں یہ نہیں کرتا تھا, جوا نہیں لگاتا تھا میں. ٹیموں میں جوئے بھی ہوتے ہیں نا, 2 ٹیمیں پیسے جمع کرتی ہیں, میچ کھیلتی ہیں, جو جیتا اس کے ہو گئے. تو میں نے کہا تھا یہ میں جوئے میں حصہ نہیں ڈالوں گا. یہ بھی ایک ان کے لیے میں ٹینشن بن گیا تھا کہ یار سب ایک ٹریک پہ چل رہے ہیں, یہ پتہ نہیں الگ ہی ٹریک پہ چل رہے ہیں. ہم نے کہا بھائی جوا تو ہم نہیں لگا سکتے نا, ٹیم میں کھیلیں گے ضرور لیکن پیسہ نہیں لگاؤں گا میں, نہ لوں گا نہ دوں گا. تو اس کی وجہ سے کچھ ٹینشنیں آئی ہوئی تھی ہماری ٹیم کے اوپر. میں سمجھتا ہوں کہ جو تھوڑی سی عزت باقی رہ گئی نا, شاید اس وجہ سے رہ گئی تھی, ورنہ شاید کچھ میچ ہم جیتے بھی. تو خیر, تو بھائی جو اللہ کی حدود ہے نا, اللہ کی حدود, ان کو آپ کراس نہیں کر سکتے. آپ میچ کھیل کے روزہ نہیں چھوڑ سکتے, آپ میچ کی وجہ سے نماز قضا بولو نا نہیں کر سکتے. جو لڑکے بہت سارے بھی رمضان کی راتوں میں کرکٹ کھیلتے ہیں, آپ جوا نہیں کھیل سکتے. آپ کو اللہ کی حدود کا خیال کرنا پڑے گا. دیکھو ہم مسلم ہیں, انگریز غیر مسلم ہیں, ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے, وہ آزاد ہیں. وہ تو میچ سے پہلے شراب بھی پی سکتے ہیں کہ یار ٹینشن ہو رہی ہے تھوڑا 2 گھونٹ لے لو. ہماری ٹیم کو اگر لگ رہا ہو کہ ہم ہار رہے ہیں اور کیپٹن آ کے کہے کہ اس ہارنے کے لیے ضروری ہے کہ چرس کے ایک ٹیکا سب قوم کو لگائے تاکہ ایک دم ایکٹیو ہو جائیں وہ, تو ہم کہیں گے بھائی یہ پاکستان کو جتوانے کے لیے ہم اسٹرگل کر سکتے ہیں, محنت کر سکتے ہیں, آئندہ اور اچھا کھیلنے کی کوشش کریں گے, لیکن چرس کے ٹیکے بولو نہیں لگا. وہ کہیں یار وہ ان کی انگلینڈ کی ٹیم نے لگائے تھے, انڈیا کی ٹیم نے لگائے تھے, فلاں ٹیم نے لگائے تھے, دیکھو ورلڈ کپ جیت گئے, ہم نہیں لگا رہے. ہم کہیں گے یار آخرت پہلے ہے, یہ آخرت کے کپ میں کیا ہوں گے, ہار جائیں گے. آخرت پہلے ہے, دنیا کیا ہے, بول لو نا کیا ہو گیا, دنیا بعد میں. اب